الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ سلسلہ چل رہا تھا اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بات ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کے جس پیغمبر کا ذکر ہے اور جس مظلوم پیغمبر کی داستان قرآن کریم میں بار بار بیان کی گئی ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری سنائی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم اپنے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا اور پھر بیٹے کے بعد اللہ آپ کو پوتا بھی دے گا، وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور یہ جو پوتا اللہ آپ کو دے گا حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ نسل کا لفظ ارشاد فرمایا، اور نسل کا مطلب زائد، کہ نفل نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ زائد اللہ کی عبادت ہے، یعنی آدمی اپنی فرض نماز سنت موقدہ پوری کر لیتا ہے اور مزید 2 نفل پڑھتا ہے تاکہ وہ اللہ کی بندگی کو زیادہ نمایاں کر سکے کہ اے رب میں تیرا بہت ہی ممنون ہوں کہ نماز کی توفیق دی۔ تو جب یہ خوشخبری ملی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے لوگوں، فرشتوں، اب تمہارا کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ارسلنا الی قوم مجرمین، اللہ نے عذاب دے کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم کی طرف جو بڑی مجرم ہے۔ اللہ کا عذاب بڑی شدید چیز ہے، اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے فَكَيْفَ عَذَابِي وَانظُرْ، لوگوں کیسا چکھا ان نافرمان قوموں نے میرا عذاب، اور میری مار پڑی تو یہ قومیں برباد ہو گئیں۔ اور اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ نبی اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں کہ تم اپنے اعمال اور کردار کو تبدیل کرو وگرنہ میرا عذاب آ جائے گا۔ تو وہ اللہ کے فرشتے یہ بات کر رہے تھے، اور تورات یہ بتاتی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام یہ 3 بھائی تھے، اور تورات کے علاوہ بھی دیگر جو تحقیقات ہوئی ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی اور بھی تھے، اور نحور اور حران یہ ان کے نام تھے۔
اور حران کے بیٹے تھے حضرت لوط علیہ السلام، تو گویا ابراہیم علیہ السلام چچا تھے اور یہ ان کے بھتیجے تھے، اور چچا چونکہ اللہ کی توحید کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور وہ ہر طرف خدا کی توحید کا پیغام دے رہے تھے، اور اسماعیل اور اسحاق ان کے بیٹے علیہ السلام ایک موجودہ بیت المقدس میں اور دوسرے مکہ مکرمہ میں خدا کے گھروں کی تعمیر، اللہ کا پیغام پہنچانا اس میں مصروف تھے، تو انہوں نے تیسرا نمائندہ اپنے بھتیجے کو مقرر کیا، اور جب ہر طرف خدا کی توحید کی آواز انہوں نے لگائی تو اردن کا مشرقی علاقہ جو اب ہے جہاں پہ ڈیڈ سی ہے، اس جگہ بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کو، اور بھتیجے کو کہا کہ یہاں اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ چنانچہ سے لوط علیہ السلام نے اس جگہ کو ٹھکانہ بنایا۔ تورات یہ کہتی ہے کہ چچا اور بھتیجا میں لڑائی ہو گئی، اور حران کا بیٹا لوط اپنے چچا سے ناراض ہو کر عراق چلا گیا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ فآمن لہ لوط، اور جب ابراہیم نے اپنا گھر چھوڑا علیہ السلام نے، تو اس کی قوم میں کوئی اس پہ ایمان نہیں لایا سوائے اس کے بھتیجے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ مومن آدمی تھا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ خدا کا رسول تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا تھا، جبکہ تورات یہ کہتی ہے کہ وہ لڑ کے چلا گیا۔ اس لیے جب تورات آدمی پڑھتا ہے تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے ایک ایک لفظ اور حرف میں کیا کمال کی چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری تاریخ کو نہیں جانتے تھے، اور اللہ نے یہ چیز دی قرآن کریم میں، اور اس سے معلوم ہوا ہم سب کو کہ یہ کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے علاقے میں چلے گئے اور زندگی وہاں گزاری، لوگوں کو خدا کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اور بنیادی طور پر وہ 3 کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے گناہ میں مبتلا ہو گئے ہو ما سبقکم بہا احد من العالمین، اس کائنات میں آج تک یہ گناہ کسی قوم نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کی فطرت اتنی مست ہو گئی تھی کہ وہ پاکی اور ناپاکی میں تمیز نہیں کر سکتے تھے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام پہ پابندیاں لگا دی، اور خبردار جو کوئی آدمی تم سے ملنے آیا اس رستے میں، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھتیجے کے یہاں جانا چاہا، اور ان کی اہلیہ سے سارا رضی اللہ عنہا نے اپنا غلام بھیجا کہ وہاں جاؤ اور بتاؤ بھتیجے کو کہ ہم لوگ آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس غلام کو سب چیزیں چھین لی، کپڑے تک اس کے اتار دیے، اور اس سے جب فریاد کی، شور مچایا کہ شاید کوئی میری مدد کو آئے، تو انہوں نے پتھر اٹھائے اور اس کا سر پھاڑا۔ یہ وہ دوسری چیز تھی جس کو قرآن کہتا ہے کہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم ڈاکے ڈالتے ہو۔ یہ ڈاکے ڈالتے تھے، پتہ وصول کرتے تھے، یہ خدا کو نہایت ناگوار گزرتا تھا۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مال چاہے کافر کا ہی کیوں نہ ہو، ایک بھائی بھی اگر مومن بھی ضبط کر لے تو اللہ کو شدید ناگواری گزرتی ہے۔ ہر آدمی کا اپنا مال ہے، تقطعون السبیل، تم راستوں کو بند کرتے ہو۔ 2 باتیں۔ تیسری بات جو جرم تھا، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور اللہ نے کہا تم اپنی مجلسوں میں نہایت ناشائستہ حرکتیں کرتے، ایسی حرکتیں جیسے شعبدہ باز کرتے ہیں۔ شعبدہ باز کا بھی لفظ نہیں،
جیسے بہت گھٹیا حرکتیں کرنے والے لوگ، ایسی حرکتیں کہ لوگ ہنستے تھے، ایک دوسرے سے دل خوش کرتے. اللہ نے فرمایا یہ تم تینوں جرائم کے مرتکب ہو، ایک یہ گندی حرکت، دوسرے راستوں میں لوٹنا، اور تیسرا مسخرہ تھا. اور یہ تینوں کرتوت ایسے تھے جو قوم کو لے ڈوبے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا، انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو فرشتوں؟ انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں اس بستی کی طرف. تو انہوں نے کہا ان فیہا لوطا، اس میں میرے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں. ساری زندگی خدا کے مظلوم پیغمبر علیہ السلام نے محنت کی، اور قرآن کہتا ہے پوری بستی اور ملک میں ایک آدمی ایسا نہیں نکلا جو اس پہ ایمان لیا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. فرشتوں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام، اس پوری بستی میں سوائے تمہارے بھتیجے کے اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو مسلمان ہو گیا ہو. سب کے سب ان کرتوتوں میں مبتلا ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ وہ طبعی انسانیت کے لیے جو محبت تھی، جو تعلق تھا، وہ غالب آ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم نے فرشتوں کو تو چھوڑ دیا، میرے سامنے بیٹھ کے ساری عاجزی یعنی گویا کہ رونے لگا اور کہنے لگا رضوان ھذا، اللہ انہیں معاف فرما دے، اللہ ان سے درگزر کر، اے خدا اپنا عذاب ان پہ نہ بھیج. اللہ نے فوراً بات تعریف کی اور میں ان ابراہیم الحلیم، ہمارا یہ بندہ ابراہیم بڑا بردبار تھا، بڑے تحمل والا تھا، افواہ میری محبت میں آئیں بھرتا تھا، منیب بڑے نرم دل والا تھا. مجھ سے بار بار کہتا رہا کہ رضوان ھذا، اللہ چھوڑ دے لوط کی قوم کو، اے پروردگار اپنا عذاب نہ بھیج. اور ہم نے کہا کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں عذاب غیر مردود، اور وہ فیصلہ ایسا ہے کہ اب اس میں نظر ثانی کی بھی کوئی گنجائش نہیں. ہم اس قوم پر عذاب بھیج چکے اور فیصلہ کر چکے. رضوان ھذا، ابراہیم اب بات نہیں کرتے علیہ السلام. اور وہ اللہ کے فرشتے چلے، وہ خدا کے فرشتے پہنچے، اور اس سے پہلے ان لوگوں نے پابندی لگا دی تھی لوط علیہ السلام پہ کہ آپ نے کسی سے دنیا میں تعلقات نہیں رکھے. جب انہوں نے دیکھا اس کے مہمان آئے تو ان کا ولن حقان العالمین، ہم نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ دنیا میں کوئی آدمی تمہارے گھر نہ جائے گا نہ آئے گا، یہ کیسے آ گئے تمہارے مہمان؟ اور اللہ نے آزمائش کی، اور آزمائش بھی عجیب تھی. جب قوموں پہ عذاب آتا ہے، آپ اس قرآن کی آیات کے مطابق اپنے معاشرے پہ بھی غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کے سمجھانے پہ کہ تم یہ جو پاکیزگی اور گندگی کے فلسفے بیان کرتے ہو، سردار جمع ہوئے، انہوں نے کہا نکالو لوط کو اس بستی سے، یہ لوگ پاک زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں گزارنے دیں. یہ ایک جملہ ہمارے پورے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. جہاں کوئی افسر کوئی آدمی پہنچ گیا جو ایماندار ہے، کہتے ہیں پہلے تو اس کی چھٹی کراؤ، نہ اسے نکالو، تاکہ ہم جو بھی رشوت، جو بھی غصب، جو بھی بھتہ لے رہے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں پہلے ہوں تاکہ ہمارا کاروبار چلتا رہے. حتیٰ کہ حکومتیں پلٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں دنیا میں وہ تہذیب چلتی رہے، اور یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں. اس لیے عقل نہیں آئی کہ وہ یہ غور کرتے کہ ان کے پروردگار نے کس کس چیز سے منع فرمایا. بہت سادہ سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعتزلوا النساء فی المحیض، اور عورتوں کے ایام کے دنوں میں لوگوں سے بچ کے رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصنعوا کل شیء الا النکاح. یہودی ایام کے دنوں میں اپنی بیویوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے اور کمرے بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں وہ دن گزارتی تھی جتنے بھی دن وہ گزارتی. اور عیسائی کسی قسم کی کوئی پابندی کے قائل نہیں تھے.
ہاں صرف خون کو وہ ناپاک سمجھتے تھے، باقی عیسائی دنیا کی کسی چیز کو ناپاک اب نہیں سمجھتے، اس زمانے میں اس خون کو ناپاک سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان کی ایک راہ بتائی اور آپ نے فرمایا وہ جو خاص تعلقات ہیں وہ قائم نہ کرنا، باقی تم بیوی کو گھر پہ بھی رکھ سکتے ہو، اس کے ساتھ ساری چیزیں جائز ہیں سوائے ایک ٹریڈ۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسا مقام جس کے لیے اللہ نے خود حلال ہونے کی تصویر فرمائی اور اللہ نے کہا افواہ بعضکم الی بعض، اور نکاح کے ذریعے تم ایک دوسرے کو اپنے لیے جائز قرار دیتے ہو، اللہ نے کیوں منع فرما دیا؟ فرمایا کہ قل ہوا اذن، ان سے کہیے کہ ان دنوں میں وہ جگہ ناپاک ہے۔ تو جو جگہ عارضی طور پر ناپاک ہے اللہ نے چند دن کے لیے وہاں سے بھی روک دیا، اور جو جگہ مستقل ناپاک رہتی ہے اس کے استعمال کی اجازت کیسے دی جا سکتی؟ اس لیے اس بدبختی میں وہی پڑے جو سید علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، یا پھر وہ پڑے جنہوں نے نبوت پر عقل کو ترجیح دی۔ پوری دنیا میں اس وقت مقابلہ ہے عقل کا اور وحی کا۔ ہم کہتے ہیں وحی سے یہ چیز ثابت ہے، لوگ کہتے ہیں عقل سے ثابت کرو۔ ارے عقل کے اندھے ہونے کا تو یہ حال ہے کہ یونان کے فلاسفہ کی تاریخ آپ پڑھیے، یونانیوں سے جب پوچھا گیا لڑکوں سے تعلقات تو ان کا بالکل درست ہے، اور پھر اس کے فوائد پہ مستقل فلسفہ لکھا اور کہا جس شخص کے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے اس کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا گرا ہوا محسوس کرتا ہے، اور انسانی اخلاقیات میں عاجزی انکساری اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرنا یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ تو چاہیے کہ یونان میں ہر ایک کے ساتھ یہ کیا جائے تاکہ لوگوں میں غرور نہ رہے، عاجزی آ جائے۔ یہ ہے عقل، یہ بھی تو عقل ہی ہے نا۔ انہوں نے کہا یونان میں غرور ختم ہو جائے گا لوگوں کا، ہر ایک کو ایسے کیا جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو یونان کے فلاسفہ بیان کرتے رہے تاکہ ان چیزوں کی رائیں سنی رہیں کہ وہ ایک یہ اور ایک آدھ وہ چیز جو مسلمانوں میں کسی طبقے میں شمار کیا جاتا ہے، ان کے ہاں بھی ان کے محققین نے لکھا کہ ایسی چیزوں میں بیوی کے ساتھ تعلق میں کوئی حرج نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ نے اس پر عذاب بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرشتے جب پہنچے ہیں، اللہ کا عذاب جب آتا ہے آزمائش میں قوم پڑتی ہے تو خدا کی سنت اور عادت یہی ہے اسی چیز کو آزمائش بنا دیتا ہے جس چیز میں اللہ نے منع کیا ہو۔ مچھلیوں کے شکار سے منع کیا تھا، مچھلیاں ہی آ جاتی تھی سامنے تاکہ اللہ دیکھے کہ میرا بندہ کس طرف دکھتا ہے۔ اللہ کی خاص رحمت نازل ہونے کا وقت وہ ہوتا ہے جب آدمی گناہ کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے کہ یہ گناہ کر گزرے، اللہ کی رحمت منتظر ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میری وجہ سے گناہ چھوڑ دیا یا کر گزرا۔ اسی لیے صحیح بخاری میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے پکا اور پھر عین موقع پر چھوڑ دیتا ہے اللہ کے خوف سے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کے لیے ایک نیکی لکھیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار کیا نیکی لکھیں؟ اس سے تو بس گناہ کو چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں ترکت من اجلی، میری وجہ سے گناہ کو چھوڑا ہے نا، تو میرا احترام، میرا ادب، میرا خوف یہ بڑی چیز ہے میرے بندے کی، اس کے لیے نیکی۔ بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے اور لوط علیہ السلام کے گھر میں وہ داخل ہوئے اور لوط علیہ السلام حیران پریشان کہ میں کیا کروں، اگر ان مہمانوں کو نکالتا ہوں تو گویا خود ان لڑکوں کو بھیڑیوں کے حوالے کرتا ہوں، یہ جائیں گے کہاں؟ آپ مربت کے خلاف ہے، مہمان آگے گھر میں تو کوئی نکالا تھوڑی ہی کرتا ہے، اور اگر انہیں رکھتا ہوں تو قوم کی باتوں کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو دیکھا، وہ نہیں سمجھ پائے گے فرشتے ہیں، ان کا آزا یوم عصیب، ہائے ہائے آج کا دن تو میری زندگی کا سخت ترین دن آ گیا، بڑی مشقت بڑی مصیبت کا دن۔
انہوں نے اپنے دروازے کھولے اندر سے، اور قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلا، اس کی قوم کے لوگوں کو، یستبشرون، اس طرح خوشی کے مارے بھاگے جیسے بہت بڑی دولت ہاتھ آ گئی ہے، اور اندھے ہو گئے۔ لعمرک، اللہ نے ایک ہی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے، اور یہ مقام ہے۔ اللہ نے کہا لعمرک، اے میرے نبی تیری زندگی کی قسم ہے مجھے، اس طرح اندھے ہو کے وہ بھاگے لوط کے قوم کی، لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف، گویا مستی اور خواہش نے انہیں اندھا کر دیا تھا، بھاگ کھڑے ہوئے کہ لوط کے یہاں خوبصورت لڑکے آئے ہیں، چلو سارے کے سارے، اور جا کر لڑنے لگے، اور انہوں نے کہا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تمہارے گھر کوئی مہمان نہیں آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے شدید، اور بلائی رہی تھی، یہ میرے مہمان ہیں، میں ہاتھ باندھتا ہوں میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے تجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو پوچھتا ہے ہم سے کہ کیوں آئے ہیں، تو اچھی طرح جانتا ہے ہمارے مقاصد کیا درمیان، اور کھولتے اپنے گھر کے دروازے تاکہ ہم ان کے ساتھ لکھتے تیرے مہمانوں کو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے شدید، کاش آج میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہاری اس بے حیائی کا جواب دے سکتا، کیا کاش میرا قبیلہ کوئی مضبوط قبیلہ ہوتا تو میں نے جن مہمانوں کو پناہ دی ہے ان کی پناہ پر قرار رہتی۔ اور وہ یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ وہ فرشتے باہر آ گئے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو اندر کھینچا اور دروازے بند کر دیے۔ ان کا اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، لوط بے فکر رہیے، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، نہیں یصلوا الیک، ہرگز بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ہم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ مستی میں اندھے ہو گئے اور فرشتوں نے دروازے بند کر دیے۔ تورات یہ بتاتی ہے کہ رات بھر وہ دروازے کھٹکھٹاتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ دروازے کہاں تھے، اور وہ بنیادی طور پر آنکھوں سے اندھے ہو گئے اور چیختے رہے کہ ان لڑکوں کو بھیجو، دو یہ کرو وہ کرو۔ اور فرشتوں نے کہا کہ لوط ذرا صبر کر لے، بس اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ صبح ہونے کے وقت اللہ نے ٹائم متعین کیا ہے کہ کس وقت عذاب دینا ہے۔ لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے کہ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے ارے سب صبح کے قریب، کیا صبح قریب نہیں ہو گئی کہ تم انہیں عذاب دے دو؟ فرشتوں نے کہا حضرت آپ نکلیں، علم راضی، آپ کی بیوی جو ہے یہ ایسی عورت ہے جو ان کاموں میں دلچسپی رکھتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کے نکلے، اندھے کچھ دیکھ نہیں سکے، اور سیدنا لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو جب لے کر نکلے تو انہوں نے فرشتوں نے کہا حضرت آپ بے فکر ہو کر جائیں، بالکل کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مصومۃ عند ربک، تیرے پروردگار نے جو پتھر برسانے ہیں ہر پتھر پر اس ایک آدمی کا نام لکھ دیا گیا ہے کہ خدا کی طرف سے پتھر اس آدمی کو پڑے گا جس آدمی کے لیے گولی تیار کی۔ اور اللہ نے کہا فجعلنا عالیہا، اور ہمارے فرشتوں نے اس بستی کو اٹھایا اور جو اوپر کا حصہ تھا دھنسا کے نیچے کا حصہ دے ماں، کہتے ہیں اتنا اٹھایا گیا اس جگہ کو کہ جو فضا میں فرشتے تھے انہوں نے جانوروں کے چیخنے کی آوازیں سنی، اور اللہ نے فرمایا فجعلنا عالیہا سافلہ، ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا۔ اتنا انہوں نے بھی الٹی حرکت کی نا، اللہ نے بستی کو یہ اتار دیا، اور اللہ نے بتایا مصومۃ عند ربک، تیرے پروردگار کے نزدیک کو اتنا، اور اسی کے بعد ان سے رحمت رسو، اللہ کہتا ہے ان کو دیکھو جن سے ہم نے پتھروں کی بارش برسائی تھی، انہوں نے کیا کرتوت کیے تھے۔ یہ جو دنیا چل پڑی ہے نا ان چیزوں کو اپنے اپنے ملکوں میں جائز قرار دینے پہ، یہ قیامت نہیں لا رہے تو اور کیا لا رہے۔ یہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا حال ہے۔ ہم جو سلسلہ شروع کیا تھا آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا تھا، ان کے بعد لوط علیہ السلام نے کچھ باتیں اس میں اور ہم انشاءاللہ